ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا سورت فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ کے کسی کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ یا پھر ایک اور گروہ ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، فقط دعائے مغفرت کریں۔ اور حیرت کی بات ہے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد اب کوئی نہ فاتحہ ہے نہ دعائے مغفرت، سارے کام بند کر دینے چاہیے۔ برائے مہربانی مجھے فرمائیے کہ میں اس میں قرآن و سنت کی بہترین رہنمائی اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نا رائے راست پر قائم رکھے، جو صحیح بات ہے وہ سجائے اسی پر رکھے۔ افراط و تفریط بری بات ہے۔ مرنے والا جو ہے نا اس کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز میں بھی آپ سنا دعا ہے کہ دعا بالکل جنازے کی شکل میں ہو، قبر دیکھنے جائیں وہاں کریں، قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی اپنی دعاؤں میں نمازوں میں پھر بھی دعائیں کریں۔ تو یاد رکھیں والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے جو بھی اہل اسلام ہیں، اس کو جو روکتا نا کہ نہیں بس جنازے کے بعد قصہ ختم، یہ کوئی نہیں کہتا، ایسا کوئی بیوقوفی ہوگا، دعا کرنی بالکل ٹھیک۔ اب جو ہے نا کہ جو نیکیاں کر کے آدمی بعد میں کہے کہ میں نے جو نیکی کی اس کا ثواب مجھے نہ ملے، جو بھی اللہ نے انعام دینا وہ فلاں کو دے دے، ایثار ثواب، جی یہ بے بنیاد بات۔ اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں کہ میں عمل کروں اور کہوں اس کو ثواب فلاں کو دے دیا، اس کے لیے الگ دعا کروں۔ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ وہ اپنے پاس سے کروڑوں گنا زیادہ دے دے گا۔ میں کہوں کہ میں نے جو کیا اللہ اس کا ثواب، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں، میں نے جو نماز پڑھی روزہ یا قرآن پڑھا بس اللہ یہ لے اور آگے پارسل بھیجے، نادانی، یہ عقل کی کمی ہے۔ تو نے جو کیا اپنے پاس رکھ، اس کے لیے ویسے دعا کر، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اور کوئی نیکی کرنے کے بعد موقع ہوتا کہ آدمی دعا کر سکے۔ مگر یہ کہنا کہ یہ جو میں نے پڑھا جائے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی نے قرآن پڑھ کر نہیں بچا۔ اسی لیے نا امام مالک اور یہ لوگ منکر ہے اس کے امام شافعی کہ یہ کیا کرتے ہو، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں قرآن کا بھی جا سکے، مگر اس کی دلیل نہیں۔ ایک چیز ہے نیابت، بعض وقت بعض ہوشیار قسم کے علماء نا ایسے حوالے دے دیتے ہیں کہ فلاں نے پوچھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، اس پر حج فرض تھا، تو آپ نے فرمایا بندوں کا قرض ہوتا دینا تھا جی۔ کسی نے روزوں کا پوچھا کہ روزے رہ گئے نہیں قضا ہو سکے، تو سب کو کہا مثال دے کر کہ قرضہ ہوتا تم نے بندوں کا دینا تھا، پھر کہا اللہ کا قرضہ زیادہ لے کر اس سے ہی سارے ثواب نکالتے ہیں۔ تو یہاں یہ باریک فرق سب ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایصال ثواب ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں اس نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ اس نے ارادہ کیا نہ خیال تھا، وہ کر کر کے میں دوں نا، یہ قرآن حدیث کے خلاف جو کرے اس کے لیے۔ ایک ہے کہ وہ کرنا چاہتا تھا، اسے پتا تھا مجھ پر فرض ہے مگر بیماری نے مہرت نہ دی، حج پر نہ جا سکا سرکاری میں، ایسے لوگ اس کو نیابت کہتے ہیں، ایصال ثواب نہ کہیں نیابت، کہ اس کا نائب بن کرنا پھر اس کے وارث یا دوست وہ کام کر دیں۔ یہ چونکہ اس کا ارادہ تھا، ارادے کی وجہ سے وہ تو بڑی ہے اگر نہیں بھی ہو سکا، مگر پھر بھی جیسے شاہ ولی اللہ خیر وہ جب وہاں محسوس کرتی ہے کہ میرا شوق رہ گیا، تو اس کے لیے کہا چل تیرا جو فریضہ تیرے دوست نے ادا کر لیا، بوجھ اتر گیا۔ اور ساتھ امت کو بھی پتہ چلتا کہ اپنا تو گزارا، یہ اتنے بڑے فرض ہیں کہ تیرے بوڑھوں کے بھی رہ گئے تجھے دینے پڑیں گے قرضہ، اس لیے تو آپ نماز نہیں پڑھتا، تیرے تو باپ کی چھوٹ گئی، اگر تو اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی پڑھنی پڑیں، روزے رہ کے رکھنے پڑیں۔ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ کی بات کہ امت کو یہ خیال رہے کہ یہ فرائض اتنے موقع ہیں کہ مرنے والے کی جان بھی نہیں چھوٹی جب تک کہ گزار کے زندہ ہی نہ کرے۔ یہ وجہ جس کی وجہ سے نیابت کا حکم ہے کہ وارث وہ نہ قرض ادا کرے۔ ایصال ثواب نہیں کہیں آیا، کسی کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ یہی بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ صراط المستقیم میں لکھی کہ یہ جو کرتے ہیں ایصال ثواب یہ کہیں نہیں دین میں کہ نیکیاں کر کے کچھ دیتا رہے۔ دعا ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے رہ جائیں کچھ عمل تو وہ فرض جو نا قرضہ اس کے ذمہ وہ رکھ دیں لوگ، ٹھیک ہے۔